سبسکرائب کیجیے۔ اب قرآن رمضان میں نازل کرنے کے لیے کیوں فرمایا گیا؟ آخر کیا ہے قرآن شریف کے اندر کہ اس کے نزول کے لیے میرے کریم نے اس عظمت والے مہینے کا انتخاب فرمایا؟ اب قرآن خود کھل رہا ہے اور مولا عظمت قرآن بیان کر رہا ہے، ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو کیوں نازل فرمایا؟ ہدایت کے لیے۔ بس یہیں سے بات سمجھ میں آئی۔ کیا ہم نے کبھی قرآن سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی؟ یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ وہ دکھاتی ہے کتاب جو کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اسی لیے قرآن میں جا بجا دیکھنے کے بارے میں فرمایا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ جا بجا قرآن میں اللہ دکھا رہا ہے، دیکھو۔ لیکن جو ٹی وی دیکھ رہا ہو، پکچر دیکھ رہا ہو، وہ قرآن سے کیا دیکھے گا؟ یہ جو قومیں بھٹک رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو دکھایا وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے ہماری قوم جو پکچر، تھیٹر، گانے، باجے، تماشے، سینما جو دکھا رہے ہیں وہی دیکھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ لوگ ٹی وی دیکھنے کے اتنے عادی ہو گئے کہ لوگوں نے الیکٹرانک میڈیا ہی کو خرید لیا کہ دکھاؤ ان کو الٹ سلٹ سب۔ ہر چیز دکھا کر بیچی جا رہی ہے۔ کوکا کولا دکھا کر بیچا جا رہا ہے، صابن دکھا کر بیچا۔ دو لوگ دیکھنے کے عادی، ٹی وی دیکھنے کے عادی۔ اسی لیے مارکیٹ کے اندر کاسمیٹک کی چیزیں جتنی بکتی ہیں اتنی کوئی اور چیز نہیں بکتی۔ لڑکیاں دیکھتی ہیں ٹی وی کے اندر کہ یہ کریم آیا لے لو، کھانے پینے کی یہ چیز آئی لے لو۔ دن بھر تو تم وہی دیکھ رہے ہو جو ٹی وی تمہیں دکھا رہا ہے۔ کبھی تم نے یہ بھی دیکھا کہ قرآن تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟ کبھی قرآن نے جو دکھایا وہ دیکھنے کی تم نے کوشش کی؟ اور جب کوئی قرآن کے ذریعے دیکھتا ہے اور قرآن جو دکھاتا ہے وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، میرے اونٹ کی رسی بھی گم جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ یہ ہے دیکھنے کی بات۔ یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے اور ٹیڑھا راستہ نہیں۔ قرآن کہتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ بھٹکانے والی چیزوں کو تو تم نے دیکھا، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب کو تم نے نہیں دیکھا۔ ہاں دعا ضرور کرتے ہو تم ہر نماز میں، ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اراۃ الطریق بھی ہے، دکھانے کا معنی بھی بعض لوگوں نے لیا، اور اعلی حضرت عظیم البرکت نے چلانے کا معنی لیا۔ چلا تو چلو گے کب؟ جب دیکھو گے تب نا، اندھے بن کر تو نہیں چل سکتے۔ تو اب کیا دیکھو؟ آج کس کو چلتا دیکھ رہے ہو؟ ہیرو کیسا چلتا ہے؟ ہیروئن کیسے چلتی ہے؟ مجھے تو ان ظالم نوجوان بچے اور بچیوں کو جی چاہتا ہے کہ کوڑے لے کر کے ماروں،
جو راستے کے اندر بائک پر ایک دوسرے سے ایسے چپک کر بیٹھ کر کے نکلتے ہیں کہ مارے شرم کے نگاہیں نیچی کر لینی پڑتی ہیں. دیکھ لیا ہیرو ہیروئن کو، چل پڑے اس طریقے سے. دعا تو کر رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا. کس کے راستے پر؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جن پر تو نے انعام نازل فرمایا. لیکن معلوم ہی نہیں ہے وہ انعام یافتہ بندے کیسے چلتے تھے، کیا کرتے تھے، نہیں معلوم. بڑی معذرت کے ساتھ عرس کا میں بھی قائل ہوں، میں بھی عرس مناتا ہوں، عرس میں جاتا بھی ہوں. خواجہ صاحب کے یہاں ہر سال جاتا ہوں، بلکہ بار بار جاتا ہوں، سال میں کئی بار جاتا ہوں. لیکن جانے کا مقصد بتاؤں؟ میرے استاد گرامی جو ہے، ایک مرتبہ میں اجمیر مقدس جا رہا تھا، میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں بارگاہ خواجہ میں، دعا فرمائیں کرم ہو جائے. تو بڑی پیاری بات فرمائی. مفتی صاحب توجہ چاہوں گا جو ان کا جملہ تھا اس پر. ارشاد فرمایا مولانا خواجہ صاحب کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا جو راستے پر چلانے کے لیے آپ آئے نا، آپ کرم فرما دیں کہ وہ راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. کہاں چل رہی ہے ہماری قوم؟ جہالت کے راستے پر، برائی کے راستے پر، گناہوں کے راستے پر، نافرمانی کے راستے پر، رب کو ناراض کرنے والے راستے پر ہماری قوم چل رہی ہے. اور دعا کیا کرتی ہے؟ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا. عرس منانے کی وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ڈھول تاشے کے لیے؟ میلہ سیلا؟ نہیں. اعلیٰ حضرت نے لفظ عرس استعمال نہیں فرمایا، لیکن شعر کے اندر عرس کے مقصد کو بیان فرما دیا. عرس منانے کا مقصد یہ ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. عرس اس لیے مناؤ کہ جس ولی کی بارگاہ میں تم خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہو، وہ ولی یہ مقام تک پہنچے کیسے، اس راستے کو تلاش کرو تم. یہ مقصد. یہاں سب مقصد بھول گئے. تو یہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، راستہ دکھانے والی کتاب. اب ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے.